وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وجوادنا وصلاتنا وقرآننا وفرقاننا وبرهاننا ودليلنا وياسيننا ويوسفنا وباقرنا وكاظمنا وفاطمنا وزيننا وإيماننا وروحنا وديننا ومعيننا ومغيثنا وحفيظنا ونصيرنا ومقصودنا ومطلوبنا ومذكورنا ومخدومنا ومحمودنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارخ عبد واحد بے ریا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام بے سہیم و قسیم و عدیل و مثیل جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خاتم کی قسمت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام جمیع سادات کرام صحیح العقیدہ اور تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ حضرات محبت اور ادب اور عشق کی کیفیات میں یہاں پر جلوہ فرما ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم کر دے آمین اور ایسے ہم گم ہو جائیں کہ اپنی خبر بھی نہ رہے نہایت مختصر نہ بھی کہوں تو اختصار کے ساتھ ہی گفتگو کا عادی ہوں یہ ابھی نقیب محتشم نے 4-5 بار اس طرح کا جملہ کہا کہ یعنی اونچی آواز سے کہیں میرا خیال ہے کہ اب جتنا کچھ آپ دیکھ چکے ہیں اب یہ جملہ بنتا نہیں یعنی وہ ناراض نہیں ہونا آپ کیا کسی کو کہنا اونچی آواز سے کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نہیں یہ انسان نہیں ہے کس طرح پڑھتے ہیں ایسے یعنی دیوانوں کی طرح اللہ ہمیں حضور کا دیوانہ کر دے آمین جب دیوانے ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ اکبر
دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں جی، دنیا داری میں۔ اسی تے کمبل نو چھڑنا چاہتے ہیں، کمبل سانو نہیں چھڑا۔ پھر کے گلی گلی تباہ سب کی ٹھوکریں کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ بس یہ نہ کہلوایا کر، ٹھیک ہے، جب تک آپ کا سٹیمنا، ویسے بھی سٹیمنا کیا، ہمارا اسی تے روٹی کھا کے آئے جناب۔ وہ وڈے لوگ سن جنہوں نے 2 دن بھوکا رکھا کیا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ 2 ٹائم بھوکا نہیں رہ سکتے، اس واسطے وقت تو پہلے ہی دے چھڑتے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مہینے بخار رہے، 2 ماہ، آپ کو ساری زندگی 2 بیماریوں نے جکڑ کے رکھا، نمبر 1 بخار اور نمبر 2 درد سر۔ یہ دونوں عجیب بیماری ہیں۔ بخار بندے کو نچوڑ دیتا ہے جی، ایک رات بھی ہو جائے، اور درد سر پہچان ختم کر دیتا ہے۔ جب وہ نا بندہ کپڑا بن دے سا سی بچپن زور نال جی درد ہو رہا ہے جی۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سردی میں بخار ہوتا تھا کہ آپ جو احرام کی چادریں ہیں وہ گرم رکھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ساری رات میں اپنی داڑھی شریف کو بھی بچا کر رکھتا کہ کہیں چہرے کے اوپر نہ آ جائے۔ سفر حرمین میں بھی آپ کو 2 ماہ بخار رہا ہے، لیکن ضعف اور ناتوانی کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ آپ یوں بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ صرف 15ویں جلد ہے، ویسے 33 جلدیں آپ نے فتاوی رضویہ کی لکھی۔ ہر بندہ کتاب کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ میں لکھی ہے، اور جب آپ نے 33 جلدیں لکھی تو نام کیا رکھا؟ نام دیکھو سنیو، العطایا النبوی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ العطایا النبوی، فرماتے ہیں جو کچھ لکھا ہے حضور کی عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کمزوری کا عالم، نقاہت کا، ویسے پٹھان ہوئے تھے اعلیٰ حضرت ورکا ہو۔ کیا بات ہے، اے بھی کوئی پٹھان ہے جویں سانوں ٹکر گیا کہ اپنی دم پر پاؤں آئے تو ایک رات میں 180 ووٹ لے لے، اور 5 ماہ سے ایک سفیر کا مسئلہ حل نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، جنت ہے حسنین کریمین کی، کیا بات ہے، جانا ہونا ہی ہے جڑا حسین دا خادم ہوئے گا۔ کیا بات ہے، انہا نیر نہیں پیا حضور کے کھلا ہوئے گا تو سارے ٹر جان گے۔ چیکنگ بڑی سخت ہونی ہے، بے شک، بڑی سخت چیکنگ ہے، اور وہ پوچھا جائے گا حب آل محمد جواز علی الصراط، پاسورڈ حضرت قاضی یاز مالکی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا، ہر بندے کے پاس پاسورڈ ہوگا، لکھا ہوگا 10 حضور دی آل دا منگتا ہے یا نہیں، کیا بات ہے، اگر ہیں تے کیا پاک لگ بات ہے، ٹھیک۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے لکھ نہیں سکتے تھے تو آپ یوں بیٹھتے تھے، تکیہ رکھا جاتا تھا پیچھے، اور آپ اپنے سینے پر دوات رکھتے تھے، اور سینے کے اوپر ہی دوات اور قلم ہوتی تھی، اور آپ کانپتے ہوئے الفاظ سے حضور جانے جانا کی ثنا لکھتے، کانپتے ہوئے الفاظ، یوں ہاتھ آپ کے کانپ رہے ہوتے، ایک لفظ کو لکھنے میں بڑا وقت لگ جاتا، لیکن پھر بھی کہتے، یعنی کام نہیں روکا، کام نہیں روکا حضور۔ کیا کہتے؟ ذوف مانا ظالم مگر یہ دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے۔ اللہ اکبر، یوں کر کے لکھتے، ذوف مانا ظالم مگر یہ دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا مسئلہ آیا، آپ حرمین مکہ شریف میں تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ احمد رضا تو مشرک ہے، یہ حضور کے علم کو رب کے علم کے برابر جانتا ہے، تو آپ نے وہاں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی حرم مکی میں، 6 گھنٹے میں آپ نے ایک کتاب لکھی بغیر کسی لائبریری کے اور بغیر کسی کتاب، اللہ 6 گھنٹے۔ بعد میں کسی نے پوچھا حضور عربی میں لکھی، کیا بات ہے، عربی میں، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب عربی میں لکھی، 6 گھنٹے میں لکھی۔ کسی نے پوچھا کیسے لکھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں ظاہر ہے میرے پاس تھا کچھ، اور اس وقت بھی بخار تھا۔ فرماتے ہیں میں پھر باب بنی شیبہ کی طرف دیکھ رہا تھا،
ہوا یہ کہ ایک دروازے سے مولا علی تشریف لا، کیا بات ہے، اور ایک دروازے سے سرکار غوث پاک تشریف لا، کیا بات ہے، اور امام کیا الانبیاء بات ہے۔ تشریف لے۔ فرماتے ہیں فقیر کو کیا کچھ نہیں پتا، بس جو کچھ مالک لکھواتے رہے فقیر لکھتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر جنت میں جانے کی صلاح ہے پھر بھی آپ کو غوث پاک سے محبت کرنی پڑے گی، اگر صلاح ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے بغیر بھی بہت اوکھا کام ہے۔ ویسے نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری، غوث پاک کی بارگاہ میں آئے نا فرشتے نکیرین، آ کر کہنے لگے من رب کا، آپ نے فرمایا بڑی عجیب مخلوق ہو، ہم تو تمہیں اتنا افضل جانتے ہیں اور تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ سلام پہلے ہوتا ہے باتیں بعد میں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم نے سلام تک نہیں کیا تو پھر سلام کیسے کرتے نکیرین؟ السلام علیکہ یا ابن الحسنین الکریمین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، فرمایا کیا بات ہے۔ ایس واحد نالا کے گل کرو، فرمایا پہلے سلام پھر کلام۔ یہ میرے حضور جانے جانا کی سنت ہے کہ سلام پہلے کرنا چاہیے۔ فرشتوں نے آپ نے لین وچ کھڑا کر کے سلام کروا چھڑے، سلام کر کے تو فرمایا کیویں آنا ہویا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی 3 سوال ہیں جی تے 3 دے جواب لینے۔ فرمایا 3 پہلے میں کروں گا پھر تہاڈے سوالوں دے جواب دیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پہلے ہم کریں گے، آج ہم سوال کریں گے، تم نے جواب دیں گے، اور پھر تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ فرشتے عرض کرنے لگے خدا خیر کرے، بندہ قادر کا بھی قادر ہے، عبد القادر۔ کیا بات ہے۔ ابھی یہ پیچھے سے ساؤنڈ بند کر دیں تو اپنی آواز آخر تک نہیں جا سکے گی، بمشکل جائے گی۔ حضور غوث الثقلین 50,000 بندے تک آپ دی آواز جانتی۔ کیا بات ہے، تو ایک بندہ عرض کرنے لگا جی یہ جڑی آواز پہلی صف دے بندے نو آندی آخری نو یہی آندی تے یہ کیویں ٹر جاندی ہے؟ فرمایا بولنے والا عبد القادر ہے، پہنچانے والا قادر ہے، تو وچ خواہ مخواہ کتھوں آ گیا؟ کیا بات ہے، تینوں پتہ نہیں زہرا دے شہزادے اندر؟ فرمایا 50,000 ہیں، 50 لاکھ بھی بیٹھے ہوں گے تو عبد القادر کی آواز ایسے ہی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ آج ہم پہلے سوال کریں۔ پہلا سوال یہ، اصل میں ہمیں نہیں تو پتہ کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے۔ بات آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہر مسئلے میں حضور جی ڈنڈی چل سکتی ہے، مگر اس بارگاہ میں جس نے 2 نمبری کی بچ نہیں سکتا۔ اللہ اور کس کے ساتھ ہم نے 2 نمبری کرنی ہے؟ جنہوں نے قیامت والے دن سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا حضور اپنے غلاموں کو بخشوانے کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنا امامہ کھول دیں گے۔ اللہ، اس کے بعد کیا بات بنتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھول کر رکھ دیں گے کہ یا اللہ میری پگڑی دی لاج رکھی، ٹوپی اتار دے اگلے قتل معاف کر دیتے ہیں، بس کر دے، نہیں کوئی رومال چھٹ، بندہ ٹر کے آ گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور جانے جانا اپنا امامہ کھول دیں اور سجدہ کریں گے۔ اور کتنی دیر سجدہ کریں گے؟ سنو غیرت مند بن جاؤ ورنہ بڑی مار پڑنے والی ہے۔ سنو ابھی مجھے کل پنجاب یونیورسٹی سے ایک بچے کا میسج آیا، کہنے لگا کہ میں نے ایڈمیشن آن لائن کرنا تھا تو اس میں مذہب آتا ہے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے، تو لکھا ہوا تھا اوپر مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور نیچے احمدی بھی لکھا ہوا تھا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب۔ قادیانیت آپ کی جڑوں میں پہنچ چکی ہے جی، بلکہ اور کیا باتیں کریں گے آپ۔ اب تو شہر لاہور میں یہ بالکل انارکلی سے آخر میں چلے جائیں، ادارہ اسلامیات انارکلی، انہوں نے کتابیں چھاپی، اس میں حضور کے والدین کو کافر کہا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن بابو جی خالی لا حول ولا قوت کہنے نال گل نہیں بننی، پھر تو بات یہ صرف سامنے، میں نے آج تک اس ادارے کا نام نہیں لیا، آج میں نے مجبوراً لے رہا ہوں، انہوں نے امام الانبیاء کے والدین کو کافر کہا ہوا ہے۔ صرف اور صرف اے جڑے پیٹ کے تانوں کہہ رہے ہیں نا کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت نے نال جڑ جاؤ تاں ہی بچنا نے، بس اور سجے کھبے جاؤ گے تے رل جاؤ گے، اکھاں بند کر کے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سڑک میں تانوں دسنا، سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے۔
اسی بندے نو کوڑے ہی تاں لگ دیں. استاذ گرامی کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا باقی ساریاں گلاں جناب دیاں بڑیاں چنگیاں لیکن صرف ذرا ہاتھ ہولا رکھو تے لہجہ مٹھا رکھو. آپ نے فرمایا امیر المجاہدین فرمان لگے چلیا سچ بھی کدی مٹھا ہویا؟ اللہ اکبر. کتھے بیٹھا ہے تو؟ اچھا جی امامہ کھول دیں گے میرے آقا مولا اور 2 ہفتے سجدہ کریں گے رب کی بارگاہ. تحقیق ہو تو اعلیٰ حضرت کی کسی اس بارگاہ میں شمشیریں نہیں چلتی. کوئی کہتا میں شمشیر اعلیٰ حضرت ہوں. نہ بھائی نہ. اعلیٰ حضرت انا جا علم ہوئے حضور جی مولوی کو صرف درس نظامی پڑھی ہوئے مولوی سیدھے آپ السلام نہیں کرتا. اور اعلیٰ حضرت 55 علوم پر مہارت ہے اور اکثر علم 55 میں ایسے ہیں جن کو آپ نے خود ایجاد کیا ہے. اور جب پوچھا جائے آپ کا تعارف کیا ہے؟ رئیس المتکلمین نو، بحر العلوم نہیں، قاضی القضات نہیں، مفتی اعظم اسلام نہیں. کون ہے آپ؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اور ان کے سامنے دعوی ہستی رضا. کوئی کیوں پوچھے اے رضا تو کون ہوتا ہے کہ کسی بزم میں تیرا نام لیا جائے؟ تجھ سے کتے ہزار پھرتے. نہیں 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 احمد رضا بس کر دے. تو نے عاجزی کی انتہا کر دی ہے. اب دیکھ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی تصف. مولوی کتنے سنبھالیا جاندہ ہے؟ اس بارگاہ میں شمشیر اور زیغم نہیں چلتے، اس بارگاہ میں حسین کے خادم چلتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. یہ بات یاد رکھیے گا، شخصیت کے پیچھے نہیں چلنا. اعلیٰ حضرت شخصیت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نظریہ ہے. اور نظریہ کیا ہے؟ کروں تیرے نام پہ جان. انہا ڈاڈا پھٹان اسی نہیں دیکھا جی جنہ. اور حضور کے مسئلے میں ڈاڈ صرف کسی نے یتیم کہہ دیا حضور کو، آپ نے فرمایا کافر ہو گیا. بے شک. توبہ توبہ. بلکہ حیران ہوں اہل بیت کی جو شان اعلیٰ حضرت نے بیان کی. فرمایا یہ کائنات کے بغیرت 2 نمبر ملا ایران سے پیسے لینے والے کیا جانے اہل بیت کون ہے. فرمایا احمد رضا کہتا ہے امور تکوینیہ جو ہے نا کس کو کیا دینا ہے یہ بھی اہل بیت کے ذریعے ملتا ہے. کیا بات ہے. امور تکوینیہ اس کا تعلق لفظ کن کے ساتھ ہے. امور تکوینیہ وہ جو یہ مسئلہ عرض کر فرما رہے تھے نا صلح کلیت والا، وہ ہمیں صلح کلیت کا نہیں پتا اس لیے وہ شعر نہیں سمجھ آ رہا. صلح کلیت کیا ہے؟ ساری ٹھیک ہیں. بندہ بابا جی نے ککڑی چکی تے سونگن جی انہوں خرید رہے سن ککڑی. عرض کیتا انہوں سونگ کیوں رہے ہو؟ فرمان لگے جڑی مٹھی ہوندی وہ خوشبو وکھری ہوندی ہے. ایک بندے کو ہم نے کہا جی دیہات سے وہ دودھ لے کر آتا کہ خالص ملتا ہے تو لے کر آتا ہے وہ پلاسٹک کی بوتلوں میں. ہم نے کہا اس میں اسمیل آ جاتی ہے. ہمارے پاس ایک لوٹا ہے سٹیل کا اور بڑا اچھا ہے اور ان ٹچ ہے، اس کو استعمال نہیں کیا گیا، پاک ہے، باہر کے ملک سے لے کر آئے تو اس میں تم دودھ لیا کرو. کہنے لگا آپ پاگل ہو گئے مولانا. کیوں جی؟ اس کو استعمال نہیں کیا کسی نے، وہ پاک صاف ہے، ستھرا ہے. کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں دودھ نور ہے اور نور لوٹے میں نہیں رکھا جاتا. تو میں نے کہا پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. صلح کلیت والا یوں حل ہو گیا. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا تم کہتے ہو دودھ نور ہے، یہ ہر لوٹے میں نہیں رکھا جاتا. تو حضور کی محبت بھی نور ہے، صرف سنی کے دل میں رکھی جاتی ہے، ہر ایک کے دل میں نہیں رکھی جاتی. نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوب و خر کی ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لکھاں سلام، لکھاں سلام. زندہ باد، سبحان اللہ. حضرت فرما رہے خوک و خر کی تشریح کریں. خر کھوتے نو کہندے جی. اب کھوتے نو کہندے. بندہ پوچھتا جی مرزائی کیوں نو کہندے؟ میں کہا پیر صاحب، پیر میرے علی شاہ صاحب دے گھر جڑا کتا سی نا او جڑا موتر سی او دے نالوں وی جڑی پیڑی چیز ہوے اونوں مرزائی کہندے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دل تو میرا کرتا ہے میں آپ کو 1980 میں لے چلوں مگر ابھی آپ کے آزمے کچے ہو گئے ہیں. دودھ تو تسی بھی خالص کوئی نہیں پیندے. ان جن نے لکھیا ہوندا ہے نا اُتے پانی او کہندا اسی کیڑا دودھ وچ پانی ملا رہے ہیں، اسی تے پانی دودھ ملا رہے ہیں.
ورنہ انداز تو وہ ہے جی 1984 میں بابا دنیا تو ٹر گیا دے کو لوگ پوچھدا سی ہاں جی ملاشی منانا جائز ہے رکھ کے چنڈ مار دے سن چپڑا پھٹ جاندا سی پہ فرمان دے سن یہ پیو دیں تے پھر پوچھ کے ملاشی منانا جائز ہے کیا بات ہے نا دا حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلا ہل والے رضی اللہ تعالیٰ ایک وابی نے صرف اتنا کیا چھڑیا میرے ورگے نزور تے آپ نے بن کے انہوں کٹیا چنڈا سجے بھی مارن تے کبے بھی فرمان تو کہنا میرے جیسے تے بن کے اپنی مسجد دے ستون نال رکھ چھڑیا صبح عجیب بانگا نہیں سنویاں فجر دیاں کہنے لگے حضور بریلوی ہو گیا میں نو کھول چھڑو اللہ اکبر اللہ اکبر اب تو حضور لوگ بریلوی کہنے سے شرماتے ہیں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں بریلوی کا مطلب ہوتا ہے حلالی یہ لفظ کہنے سے شرمانا نہیں چاہیے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 تربوز لیا جی بندے نے تے انج کر کے کھڑکایا کیا یار انج کر کے کیوں کھڑکا رہے ہیں وہ کہنے جڑا میٹھا ہوندا ہے نا انہوں کھڑکا کے چک کیتا جاندا ہے میں کیا سنی نو بھی کھڑکا کے چک کیتا جاندا ہے کھڑکائی دا کے دے نال بریلوی لیبارٹری چ لے جاؤ نا جی جے سارے نال پیار کرتا ہوئے گا تے چہرے تے وٹ پہ جان گے جے کہے گا میں سب سے پیار نہیں کرتا ان سے پیار کرتا ہوں جو ان سے پیار کرتا ہے وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے وہی لب کے محب ہو نات کے وہی سر جو ان کے لیے جھکے وہی دل جو ان پہ نثار ہے کیا بات ہے کیا بات ہے 2 ہفتے اعلی حضرت کی تحقیق 2 ہفتے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے اور حضور جانے جانا کتنی دیر سجدہ کریں گے 2 ہفتے حضور عقل پھٹ جاتی ہے یہاں پھٹ جاندی عقل 2 ہفتے مکمل ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کو خود اٹھائے گا کیا بات ہے دست قدرت سے دست قدرت سے اس منظر کو میں کیسے بیان کروں خود رب ذوالجلال اپنے محبوب دو عالم علیہ السلام کو اٹھائے گا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ ارفع راسک محبوب ارفع راسک اس کا سب ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ سر اٹھائیے اہل عشق یہ نہیں ترجمہ کرتے اہل عشق کہتے ہیں رخ انور سے ذرا نقاب تو ہٹائیے کیا بات ہے کیا بات ہے تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا تو پھر ہم یہ اب کوئی سلیم صاحب کہیں گے تو ہم نے نعرہ لگانا ہے بابو جی کہیں گے تو نعرہ لگانا ہے اب تو یہ ہے بس جب حضور جانے جانا کا ذکر آئے بندہ پاگل ہو جائے کیا بات ہے کیا بات ہے پاگل اس کو کہتے ہیں جڑا گل دیتا ہے نو پا جاندہ ہے اللہ سانو حضور دی محبت ہی چلا کر دے پاگل کر دے پھر نہیں دسنا پائے گا کیسی عاشق ہاں پھر مینار پاکستان 2 کروڑ بندہ کہے گا اے عاشق نے کیا بات ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لو جناب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر کے ختم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرماتے ہیں کہ پہلے تم میرے 3 سوالوں کا جواب دو نمبر 1 اللہ جل شانہ نے جب اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے تم سے مشورہ لیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو تم نے کہا نہیں بنانا تسی رب نو کیوں مشورہ دیتا تسی رب نو مشورہ دے رہے ہو کہ نہ بنا اس سوال کا جواب دو مجھے کہ تم نے رب کے سامنے جسارت کیسے کی مشورہ دینے کی تمہیں کہنا چاہیے تھا تیری مرضی کیا بات ہے نمبر 2 تم نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا کہ یا اللہ اس کو تو اپنا نائب بنا رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گا فساد کرے گا فرمایا تمہیں زمین میں فساد کرنے والے نظر آتے تھے تو کربلا میں 72 قربان کرنے والا نظر نہیں آیا کیا بات ہے یہ میرے غوث ہیں فرمایا تم نے کہا فساد پھیلائے گا تو یہ کرے گا تو وہ کرے گا تو تمہیں کربلا کے اندر قربانیاں دینے والے نظر نہیں آئے نمبر 3 تم نے کہا نحنو نسبح ہم ہیں تیری تسبیح بیان کر تم رب کو کہہ رہے ہو ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تمہیں اپنی تسبیحوں پر اتنا ناز تھا کہ رب کے سامنے اپنی تسبیحوں کا تم نے ذکر کر دیا 3 سوالوں دے جواب دیو تو پھر میرے نال گل کر اللہ کرے باطنی طور پر زکام نہ لگے بندے کو کلی
کلی کس کو کہتے ہیں؟ جو کھلے نا، کلی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، کلی اس کو کہتے ہیں جو کھلے نا۔ اہل بیت کی شان جیسے سنی بیان کرتا ہے، شیعہ کبھی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، کیا نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، جو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم۔ حضور جی مرتے پرسوں بھی جانے، اللہ کری آج ہی مر جائیے کدھر سرکار دا دیدار تے ہوئے نا۔ اللہ اکبر۔ کلی اس کو کہتے ہیں جو، یہ اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں، میں تو اعلیٰ حضرت کا کتورا بن جاؤں تو بڑی بات ہے۔ مفتی دے کسی دے نام نال مفتی لا چھڑو نا، کتا کتا ہوئے تو مفتی بن نہیں سکتا، میں اعلیٰ حضرت کا کتورا بن جاؤں بڑی بات ہے۔ کلی جو کھلے نا، کیوں کھلے گی تو کلی نہیں رہے گی، کھلے گی تو کلی نہیں رہے گی، اور جب کھلے گی تو پھول بن جائے گی، جب پھول بنے گی تو اس کو سب دیکھیں گے۔ ہاں حضور اچھے بندے نو موت آ جائے گی۔ کلی جو کھلے نا، جو کھلے گی تو پھول بنے گی، پھول بنے گی تو سب دیکھیں گے۔ کیا بات رضا اس چمنس۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں بغیر تو اپنی اوقات ہی چرو، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ آنچل دیاں شانہ بیان کرو، اگے جان دی کوشش نہ کرنا۔ اب مجھے لوگ کہتے ہیں جی اے لفظ وچو، اے جڑا ڈاڈا لفظ ہے وچو اے کٹ دیو نا جڑا تسی کہہ رہے ہو، تو میں کہ اے فاروق اعظم نو مشورہ دے۔ فاروق اعظم تے فرماندے سن، اوے خبیثہ تینوں پتہ نہیں حضور دے سامنے تو کیویں بیٹھنا ہے؟ فاروق اعظم کا تو یہ لہجہ ہوتا تھا، ہمیں نہ دین پڑھائیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے جامعہ نظامیہ میں، اللہ کا شکر ہے، اور ہم نے دین وہ پڑھا ہے کہ ہمارے استاذوں نے ہمیں، ہمارے استاذ خود ہمیں کہتے ہوتے تھے۔ کیا بات ہے جناب استاذ گرامی کی۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی کسی مقام پر استاذ خادم صاحب کی تعریف کرنے لگے تو استاذ خادم صاحب نے سپیکر کھینچ کے کیا چڑھایا، تاجدار ختم نبوت۔ استاد جی میرا نام نہ لو، میرا نام نہیں، تو انہوں نے اپنے پیچھے چلایا ہی نہیں، اس لیے تو آج زمانہ ان کے پیچھے چلا۔ آج تک آپ نے نہیں سنا کہ کبھی کراچی میں باپا نے کہا کہ میرے پیچھے چلو، انہوں نے بندوں کو حضور کے پیچھے چلایا، اب بندے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جڑا اپنے پیچھے چلائے گا وہ دے پیچھے بندے نہیں چلنے گے، بندے جاگ چکے۔ لو جناب کلی جو کھلے نا، کھلے گی تو پھول بنے گی، اور پھول بنے گی تو سب دیکھیں گے بھی، اور 4 دن کے بعد مرجھا بھی جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میرے مائی باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں سیدہ زہرا کلی ہے، کھلی نہیں ہے، مگر اس کلی سے 2 پھول برآمد ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، ہاں جی، سیدہ کلی ہے کھلی نہیں ہے، مگر اس سے 2 پھول برآمد ہوئے، ایک نو حسن کہندے دوجے نو حسین آکھتے ہیں۔ اگلی بات فرمایا پھول جب کھلتے ہیں تو خوشبو دیتے ہیں، فرمایا آج بھی اگر کسی کو روحانی طور پر اور باطنی طور پر زکام نانا لگا ہو تو اس کو آج بھی حسنین کریمین کی خوشبو نصیب ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سونگتے تھے، سونگ کر بتاتے تھے یہ سید زادہ بیٹھا ہوا۔ کسی نے پوچھا سونگتے کیسے؟ فرمایا 7 سونگتا ہوں، 7 امیر معاویہ کا نام لے لیتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے امام حسن کی اولاد میں سے ہے یا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آپ نے فرمایا تم نے کہا کہ خون بہائے گا تو تمہیں ادھر بہانے والے نظر آئے، کربلا میں بہانے والے نظر نہ آئے، اور تیسرا تم نے کہا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ ہم کہہ کر تم نے ہمیں حقیر سمجھا ہے۔ ان 3 سوالوں کا جواب دو تو تمہیں میں جانے دوں گا۔ اب وہ منکر پاک نکیر پاک کے کان میں کہتے ہیں کی جواب دئیے، تو غوث پاک ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کمرہ امتحان میں نقل مارنے کی اجازت نہیں۔ کیا بات ہے، اپنا اپنا جواب دیو۔ وہ کہنے لگے حضور اسی 2 نے تھوڑا ہی کیا سی تے سارے نے کیا سی، سن چھٹی دیو سی پوچھ کے آئیے۔ آپ نے فرمایا واہ بھائی واہ کیا بات ہے، کہتے ہو ہم چلے جائیں تو تم چلے جاؤ تو واپس ہی نہ ہو تو پھر؟ فرمایا اس طرح کرتے ہیں، ایک کو میں اپنے پاس بٹھاتا ہوں، دوسرا چلا جائے
تم پوچھ کر آؤ تو تم جو جواب دو گے وہ میں مان لوں گا. تو وہ جب ایک جانے لگا نا تو دوسرا کہنا میں بھی لے جائیں میں ہاں فرشتہ مگر میں بھی پتا ہے جن عبد القادر پھڑ لوے انہوں چھڑا کوئی بھی نہیں سکتا. اور حضور غوث پاک فرماتے میں قیامت کے دن ایک مرتبہ جہنم کا مشاہدہ کرنے جاؤں گا تو جب میں جہنم کی طرف جاؤں گا تو آگے سے جہنم مجھے بول کر کہے گی حضور رب دی قسم تھے قادری کوئی نہیں ہے تو سارے کٹھا لے. اور پھر پہلے غوث اعظم جائیں گے پھر رسول اعظم جائیں گے اور جب حضور جانا جائیں گے نا نارے دوزخ کو چمن کر دے بہارے عارف ظلمت حشر کو دن کر دے نہارے عارف. فرمایا پھر تے دوزخ نے دوزخ رہنا ہی کوئی نہیں. یہ اہل و جناب انہوں نے تخاری انج تنوں کیا نا میں جناب دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنا جی حضور علیہ السلام دے نال انے واہ پیار کر انے واہ پیار کرو گے تو انشاءاللہ جی میں انارکلی تو پار جانا ہوئے انے بندے نے تے انہوں او دی بھی کوئی باں پھڑ کے انہوں پار لے کے جائے گا نا. تسی قیامت والے دن انے واہ پیار کر لو قیامت والے دن حسنین کریمین دے نانا جان صدیق پاک دے امام پاک آپ دا ہاتھ پھڑ کے تے پل صراط پار کرا چھڑن گے پھر کہنا پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز رب سلم کی صدا پر مجد لاتے جائیں. اللہ جل جلالہ و امن والو ہم سب کی حاضری کو پاکوں کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رتب و یابے سے اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے.